سورہ مجادلہ کی 22 نمبر آیت آج آپ کو پڑھائی جائے گی تاکہ آپ اپنا محاسبہ کریں، اور اللہ نے جو بیان فرمایا سورہ آل عمران کی 28 نمبر میں، اور جو بیان فرمایا سورہ توبہ کی 23 اور 24 نمبر میں، اور یہاں سورہ مجادلہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی جماعت کا نقشہ فرمایا جس جماعت کا نقشہ میں آپ کو پڑھا چکا ہوں کل کے سبق میں کہ سورہ البقرہ کی 137 نمبر آیت کہ صحابہ کی طرح ایمان لاؤ، اگر تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو تو ان جیسا ایمان لاؤ، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ان جیسا ایمان لاؤ، اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو تو ان جیسا ایمان لاؤ۔ الحمدللہ آج 1400 سال کے بعد بھی ہم صحابہ جیسا ایمان لائیں گے، پہلی صدی میں جائیں گے، وہاں جو ایمان ملا وہ قرآن و حدیث کے اندر محفوظ ہے، اللہ کی طرف سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ایمان سکھایا گیا وہ قرآن میں محفوظ ہے۔ آج بھی ہمیں یہی کہا گیا ہے کہ تم پہلی صدی میں جا کر صحابہ جیسا ایمان ثابت کرو۔ یہ بعد والی لائنیں اور یہ جو کہتے ہیں پیچھے سے شجرہ، اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ قرآن و حدیث قیامت تک چلے گا، جو بھی قرآن و حدیث کے ساتھ چمٹے گا اسے پہلی صدی والا دین ملے گا، پہلی صدی والا۔ تو جو پہلی صدی میں ڈائریکٹ صحابہ سے دین لے رہا ہے حدیث کے ذریعہ، قرآن کے ذریعہ، اس کو درمیان میں سند کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو ان کو سند دکھاتے پھرے جی ہماری سند ہے پیچھے سے۔ قرآن سے بڑی سند کیا ہے، حدیث سے بڑی کیا سند ہے؟ سند لکھی جا چکی ہے، بخاری کے اندر بھی سند لکھی جا چکی، مسلم کے اندر بھی سند لکھی جا چکی، ترمذی ابن ماجہ کے اندر بھی سند لکھی جا چکی ہے، انہوں نے سند لکھ کے حدیثیں بیان کی ہیں۔ اب امام بخاری کے بعد کوئی نئی حدیث نہیں گھڑی، کوئی اپنی طرف سے گھڑ کے کہ جی بخاری شریف میں یہ حدیث ہے، نہیں بھائی، بخاری شریف میں جو صحیح حدیثیں ہیں ان کی سند بیان کر کے انہوں نے آخری مہر لگا دی کہ بس اب کتاب میں آ چکی ہے بات، اب سند کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ امام مسلم نے لکھ کر سند بیان کر دی ہے اور مہر لگا دی کہ اب سند کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب مسلم کے اندر پچھلی ساری سندیں بیان ہو چکی ہیں۔ تو یہ 137 نمبر میں جو کہا تھا صحابہ جیسا ایمان، اب اس آیت کے اندر صحابہ جیسا ایمان ثابت ہونا اللہ نے بیان فرمایا کہ دیکھو صحابہ کا ایمان کیا تھا، صحابہ جیسا ایمان یہاں بیان فرمایا، صحابہ کا یہ ایمان تھا، یہ ایمان تھا جو یہاں بیان ہوا مجادلہ کی 22 نمبر آیت میں۔ اب ہمیں بھی یہی ایمان لینا پڑے گا، اس ایمان کے لیے درمیان میں کسی سند کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے قرآن کی گارنٹی لے لی، قیامت تک یہ قرآن چلے گا، درمیان میں کوئی راوی نہیں ہے، اللہ نے بیان کیا، جبریل امین نے بیان کیا، رسول اللہ نے، کہ دل قلب اطہر پر نازل ہوا، آگے صحابہ کو بٹھا کر اسی وقت قرآن لکھا جا چکا تھا۔ اب اس کے بعد کوئی سند درمیان میں کوئی آدمی حائل نہیں ہو سکتا، کوئی کہ جی ہماری سند نہیں ہے جی، تو کوئی سند کا سلسلہ اللہ نے ختم کر دیا۔ تو یہ ڈائریکٹ ہم یوں سمجھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن لکھوایا، صحابہ نے پھر اس کی کاپیاں بنائیں، وہی قرآن ہم پڑھ رہے ہیں، درمیان میں کسی علامے کو ہم نہیں مانتے۔ تو یہاں یہ آیت ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، لا تجد نہ پاؤ گے قوم، لا تجد قوما نہ پاؤ گے قوم، لوگ، یہ قوم تیار ہوگی ہے، سارے فرقوں سے نکلے ہوئے لوگ جو ہے نا وہ ایک قوم تیار ہوگی، اس کو اللہ نے قوم کہا، حالانکہ قوم خاندانی ہوتی ہے، نسلی قوم، یہ فلاں قبیلے کی قوم ہے، یہ فلاں قبیلے کی قوم ہے، یہاں مسلمانوں کی جماعت کو قوم قرار دیا کیونکہ یہ مسلمان رشتے بھی آپس میں کرتے ہیں، محبتیں بھی آپس میں ہوتی ہیں، جنازے بھی ان کے آپس میں ہوتے ہیں، سارے معاملات آپس میں ہوتے ہیں، اس لیے اللہ نے مسلمانوں کو ایک قوم قرار دیا، ایک کفار کی قوم، ایک مسلمانوں کی قوم، ایک مشرکین کی قوم، ایک منافقین کی قوم۔ تو یہاں مسلمانوں کی قوم کا ذکر کیا، لا تجد قوما، تم نہ پاؤ گے قوم، لوگ، ایسے لوگ، کیسے؟ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور روز آخرت پر، ایمان رکھتے ہیں اللہ پر روز آخرت پر۔ ایسی قوم جب آپ دیکھیں گے اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والی قوم، تو کیا کرے گی؟
فرمایا یوادون من حاد اللہ، کہ وہ دوستی رکھتے ہیں جس نے مخالفت کی اللہ کی، یعنی دوستی وہ ایسے لوگوں سے کرے جس نے اللہ کی مخالفت کی، اللہ کے پیغام کی مخالفت کی، مسئلہ توحید کی مخالفت کی، خالص دعوت کی مخالفت کی، اس سے دوستی رکھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس نے مخالفت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں مانتا، سنت کے خلاف چل رہا ہے، ان کے طریقے کے خلاف جا رہا ہے، تو یوادون، جس نے مخالفت کی اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی جس نے مخالفت کی، اس کے ساتھ دوستی کرتے ہوئے تم نہ پاؤ گے۔ یہ دوستی کا لفظ ہے یوادون میں، یوادون دوستی کرتے ہوئے نہ پاؤ گے، دوستی کرتے ہوئے نہ پاؤ گے۔ کس کے ساتھ؟ جس نے اللہ اور رسول کی مخالفت کی، اللہ اور رسول کے فیصلوں کی جو مخالفت کرتا ہے اس کے ساتھ دوستی کرتے ہوئے نہ پاؤ گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے قریب کے رشتوں کا نام لیا، جو بڑی سخت بات ہے جس پر لوگ آ کر پھسل جاتے ہیں۔ قریب کے رشتے، پہلا رشتہ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، خواہ وہ ہوں ان کے باپ، خواہ وہ ہوں ان کے باپ دادا، باپ اور دادا، ماں اور باپ بھی آتے ہیں، باپ دادا بھی آتے ہیں، جہاں سے نسل چلی، کہ وہ دوستی کریں ایسے لوگوں سے جنہوں نے اللہ اور رسول کی مخالفت کی، خواہ ان کے ہوں باپ، ولو کانو پر غور کریں، ولو کانو، یعنی دور کے رشتے جانے تو ان سے تو آدمی ویسے ہی دور ہو جاتا ہے نا، کہتا ہے یار یہ دوسری قوم کا آدمی ہے، میرا اس سے کیا تعلق ہے، ٹھیک ہے نہیں جاؤں گا، جنازے پہ نہیں جاؤں گا، محبت نہیں کروں گا، دوسرے قبیلے کا ہے، میرے اپنے قبیلے کی بات کریں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، دوسرے قبیلے کی بات تو الگ ہوگی، یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ تیرے باپ کی ہو رہی ہے، اور تیری ماں کی بات ہو رہی ہے، تیرے دادے کی بات ہو رہی ہے۔ آباءہم، خواہ وہ ہوں ان کے باپ دادا، پہلا رشتہ۔ دوسرا او کا مطلب ہے یا، بات ختم نہیں کی، یا ابناءہم، یا ان کے ہوں بیٹے، اولاد، والدین ہوں یا اولاد ہو، اولاد یعنی اللہ اور رسول کی مخالفت کرنے والی، اور ماں باپ اللہ اور رسول کی مخالفت کرنے والے، اللہ اور رسول کے فیصلوں کو جھٹلانے والے۔ او کا مطلب ہے یا، یعنی بات چل رہی ہے آگے، یا ابھی رشتے ختم نہیں ہوئے، رشتے چل رہے ہیں۔ او اخوانہم، یا ان کے بھائی، اب بھائیوں کو بھی اللہ نے، اتنا بڑا کائنات کو بنانے والا رب بھائی کا نام لے رہا ہے، بیٹے کا نام لے رہا ہے، باپ کا نام لے رہا ہے، تاکہ کوئی دھوکہ نہ کھائے کہ نہیں جی بھائی کا نام تو نہیں آیا، کوئی کہ جی بیٹے کا نام تو نہیں آیا۔ ایسے ہی اللہ نے جرنل سی بات کی، آپ نے خواہ بیٹے پر فٹ کر دی، آپ باپ پر فٹ کر رہے ہیں، اللہ نے تو جرنل قانون بیان کیا تھا، فرمایا نہیں تاکہ کوئی نکل نہ سکے، باپ بیٹا، باپ کے بعد بیٹا، پھر بھائی، بھائی کے بعد خاموشی نہیں ہے۔ او یا آگے چل رہی ہے بات، یا او عشیرتہم، یا ان کا کنبہ برادری، نانکے والے، دادکے والے، باپ کی طرف سے نسل، ماں کی طرف سے نسل، کسی کی ماموں سے دوستی ہو گئی، کسی کی نانا سے دوستی ہو گئی، کوئی نانی سے محبت کرتا ہے، جبکہ وہ اللہ اور رسول کی مخالفت کر رہے ہیں۔ مخالفت کی شکل میں دوستی پر پابندی لگ گئی میرے بھائیوں، مخالفت کرنے والوں کے ساتھ دوستی پر پابندی لگی۔ او عشیرتہم، یا ان کا کنبہ، ماں باپ، بیٹے بیٹیاں، اولاد، بہن اور بھائی، اور عشیرتہم برادری، چار رشتے یہاں بیان ہوئے۔ سورۃ توبہ میں بھی چار ہوئے، پانچواں وہاں بیویوں کا ذکر الگ کیا اللہ تعالیٰ نے، پانچواں رشتہ وہاں بیوی کا بیان کیا، یہاں چار رشتے بیان ہوئے ہیں۔ ان چاروں رشتوں سے دلی محبت نہیں رکھ سکتا آدمی اگر اس شرط کے ساتھ، اگر وہ اللہ اور رسول کی نافرمانی کرے، جیسے سورۃ توبہ میں بھی شرط لگائی، سورۃ توبہ کے اندر 23 نمبر آیت میں اللہ نے شرط لگائی کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا آباء
آباءکم و اخوانکم اولیاء، مت پکڑو اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو دوست۔ کیا شرط لگائی؟ ان استحب الکفر، اگر وہ باپ اور بھائی کفر کو پسند کریں، شرک کو پسند کریں، بدعات کو پسند کریں، رسومات کو پسند کریں، اللہ کی نافرمانی کو پسند کرتے ہیں، اپنے باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑنا چاہتے، تو مت ان سے دوستی کرو۔ ان استحب الکفر، اس شرط کے ساتھ دوستی ختم۔ ان استحب الکفر علی الایمان، ایمان کی بات کو نہیں مانتے، کفریہ بات کو مانتے، اللہ کے فیصلے کو ماننا ہے، اس فیصلے کو نہیں مانتے، باپ دادا کے دین پر ڈٹے ہوئے ہیں، فرقہ پرستی کے دین پر ڈٹے ہوئے ہیں، آبائی دین پر ڈٹے ہوئے ہیں، خاندانی دین پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ تو فرمایا اس شرط کے ساتھ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم، جو تم میں سے ان سے دوستی رکھے گا، جو تم میں سے ان سے، تو کن سے؟ باپ سے اور بھائی سے، باپ سے اور بھائی سے، تو قریبی رشتے ہیں نا۔ اگلی آیت کے اندر پھر مزید بیان کیے، یہاں دو رشتے بیان کرنے کے بعد شرط یہ لگائی کہ اگر وہ کفر کو پسند کریں، اگر وہ شرک کو پسند کریں، کفر کو پسند کریں، جو تم میں سے ان سے دوستی رکھے گا فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، پس ایسا وہ ایمان والا بھی مشرکوں میں شامل کر دیا جائے گا، اس کا نام مسلمانوں کے لسٹ سے خارج ہو گیا، جس کی تشریح سورہ مائدہ کی 51 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہ اولیاء کا لفظ ذہن میں رکھیں، مت بناؤ تم اپنے یہودیوں کو یا نصارہ کو اولیاء، اپنا دوست مت بناؤ، یہودیوں کو دوست مت بناؤ، نصارہ کو دوست مت بناؤ۔ وہیں دھمکی لگائی جو سورۃ توبہ کی 23 نمبر آیت میں دھمکی لگی نا، وہاں بھی یہی دھمکی ہے، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم، جو تم میں سے یہودی یا عیسائی سے دوستی رکھے گا فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ انہی میں شامل کر دیا جائے گا۔ صرف دوستی پر یہ پابندی ہے میرے بھائی، دوستی جو کر رکھے گا فَإِنَّهُ مِنْهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ کون سے فاسق ہیں؟ یہ دوستیاں رکھنے والوں کو فاسق کہا گیا ہے، جیسے یہاں دوستی رکھنے والے کو مشرک کہا گیا، وہاں دوستی رکھنے والے کو فاسق کہا۔ فاسق بمانے منافق، منافق کی تشریح کہاں ملی؟ سورۃ توبہ کے اندر ان المنافقین هم الفاسقون، فاسق کون ہے؟ فرمایا منافق ہی فاسق ہیں، منافق ہی فاسق ہیں۔ ان المنافقین، یہ آیت بھی یاد رکھنا تاکہ فاسقون کا ترجمہ آپ کو ذہن نشین ہو جائے، اللہ کے قانون کو توڑ، جو ان سے دوستی رکھے گا۔ تو یہاں میرے بھائیوں فرمایا یہ دوستی رکھتے ہی نہیں ہیں، یہ رسول اللہ نے ایسی جماعت تیار کی، یہ دوستی رکھتے ہی نہیں ہیں، چاہے ان کے باپ ہوں، چاہے ان کے بیٹے ہوں، چاہے ان کے بھائی ہوں، چاہے ان کی برادری ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اب ایمان کی نشاندہی کی میرے بھائیوں، صحابہ کا ایمان دیکھیں نا، ثابت کیا کہ نہیں؟ آج ہمیں کہا گیا ایسا ایمان لاؤ، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں، یہی یہ چار رشتوں سے الگ ہونے والے، اللہ کا قانون توڑنے والا، باپ بھائی، باپ بیٹا بھائی، بیٹا پھر بھائی پھر برادری، قانون توڑنے والوں سے، اللہ کے قانون کی مخالفت کرنے والوں سے دوستیاں انہوں نے ختم کر دی، اکیلا ہو گیا، تنہا ہو گیا، سارے ختم ہو گئے، باپ کا سارا ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو گیا، بھائی کا بھی ختم ہو گیا، بیٹے کا سارا بھی ختم ہو گیا، برادری کا سارا بھی ختم ہو گیا، صرف اس کا جو پہلے پارے کے آخر میں پڑھا تھا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، 137 نمبر آیت میں کہا نا کہ ان جیسا ایمان لاؤ، اس کے بعد کہا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تمہارے لیے اللہ ہی کافی ہے، بس سارے ختم ہو گئے کہ باپ مدد کرے گا، نہیں بھائی، باپ تو مخالفت کرے گا تمہاری، دعوت اسلام میں آئے ہو نا، اسلام کی دعوت کو پسند کرتے ہو، جنت لینا چاہتے ہو، دعوت کو کھولو گے، باپ کی مخالفت کے لیے تیار ہو جاؤ، بھائی کی مخالفت کے لیے تیار ہو جاؤ، بیٹے کی مخالفت کے لیے تیار ہو جاؤ، اور برادری کی مخالفت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پہلے سے ذہن بنا لو کہ اللہ کی ماننی ہے یا ان کی ماننی ہے۔ جب یہ سوچا کہ میں اللہ کی مانوں گا، اب ان سب کی مخالفت آپ کو لینی پڑے گی، پہلے سے ذہن بنانا پڑے گا۔ دعوت کھولیں گے تو یہ سارے معاملات ہوں گے، چھپا کے رکھیں تو کوئی کچھ نہیں کہتا، دعوت کھولیں تو سارے معاملات ہوتے ہیں۔ یہاں دیکھیں کیا جملہ آیا، یہ چاروں رشتوں سے الگ ہونے والا،
صرف اللہ کا سہارا لینے والا، ساری برادری سسٹم ختم ہو گیا۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہی لوگ ہیں، صرف یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے، یہ پکا مومن ہو گیا، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ چار رشتے چھوڑنے والا صرف یہی میدان میں آئے گا۔ جنت پہ جانے والوں کو جب کہا جائے گا ان کو الگ کر دو، جنتیوں کو الگ کر دو، تو وہ یہی شخص ہوگا جو ان چاروں رشتوں کو ناراض تو کر سکتا ہے لیکن اللہ کو ناراض نہیں کرے گا۔ چاروں رشتوں سے دشمنی مول لے سکتا ہے، حتیٰ کہ بیٹے بھی مخالف ہو گئے۔ ہاں، کئی جگہ ہم نے دیکھا ساتھیوں کے بیٹے مخالف ہو گئے، بیٹوں نے گھروں سے نکال دیا۔ ایسے آج کے دور میں بھی ایسے ہی ہے بھائی، بیٹوں نے گھروں سے نکال دیا، بھائیوں نے گھروں سے نکال دیا، والدین نے گھروں سے نکال دیا۔ والدین کا تو خیر ہوتا ہی ہے، ابراہیم علیہ السلام کو باپ نے گھر سے نکال دیا۔ کوئی نجی دعوت کے اندر آپ سختی شدت کر رہے ہیں تو بھائی ابراہیم علیہ السلام کیا شدت کر رہے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام سے بہتر کو دعوت دینے والا ہے؟ پوری دنیا کو اللہ نے کہا کہ ابراہیم کی چال چلو، ابراہیم کے نقش قدم پر چلو۔ ابراہیم کو اللہ نے سامنے رکھا ہے کہ ان کو دیکھ کر چلو، تو ابراہیم علیہ السلام سب سے بہترین لب و لہجے میں دعوت دینے والے باپ نے کہا واہجرنی ملیہ، نکل جا میرے گھر سے، لئن لم تنتہی لارجمنک، تجھے سنسار کر دیا جائے گا، پتھروں سے مار مار کے ہلاک کیا جائے گا، واہجرنی ملیہ، نکل جا میرے گھر سے، دور چلا جا۔ ابراہیم علیہ السلام کو نکالا کہ نہیں نکالا؟ نکال دیا نا، باپ نے گھر سے نکال دیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کتنے خوش اخلاقی کے ساتھ دعوت دینے والے، کیسے صلہ رحمی کرنے والے تھے، ان کو گھر سے کیوں نکالا؟ قیامت تک کے لیے قانون بنا دیا اللہ نے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالا، فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ، قید کر دو۔ سب سے بڑے صلہ رحمی کرنے والے تھے وہ، سب سے زیادہ کائنات کے اندر ایسے انسان تھے سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والے۔ بعض جگہ کہا جاتا ہے صلہ رحمی کرو یار، وہ اتنی سختی نہ کرو۔ یہ آیتیں کیا کہتی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا او یقتلوک، قتل کرو محمد کو، او یخرجوک، نکال دو اس شہر سے، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، ایک تدبیر انہوں نے کی تھی اور ایک تدبیر اللہ نے کی بچانے کی۔ انہوں نے تدبیر کی قتل کرنے کی، اللہ نے تدبیر کی بچانے کی۔ اب وہ جو بچانے کی تدبیر تھی نا، وہ بھی اللہ نے ایسا نقطہ بیان کر کے مسئلہ صاف کر دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا کر غار کے اندر پناہ لیتے ہیں، غار کے اندر، اور غار کا نام بھی قرآن میں آ گیا، اذ ہما فی الغار، غار کا لفظ قرآن میں آ گیا کہ دیکھو جب قتل کرنے کا منصوبہ بنایا نا تو اللہ نے ہجرت کا حکم دیا۔ ہجرت کرتے ہوئے جاتے جا کر اس غار کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، غم کتنا تھا، پریشانی کتنی تھی، اذ یقول لصاحبہ، وہ کہہ رہا تھا اپنے ساتھی سے، صاحبہ لا تحزن، غم نہ کھا میرے ساتھی۔ ابو بکر رضی اللہ کے لیے قرآن کی نص ہے، اس لیے ابو بکر رضی اللہ کے بارے میں اگر کوئی بغض رکھتا ہے اس پر قرآن نے کفر کا فتویٰ لگایا کہ نص ہے قرآن کے اندر ابو بکر رضی اللہ کے لیے۔ لصاحبہ، یہ صاحب کون تھا؟ یہ ابو بکر رضی اللہ تھے، اسی صاحب سے ساتھی بنے۔ ساتھی کون تھا؟ ابو بکر۔ لا تحزن، میرے ساتھی غم نہ کھا، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہاں تک تو قرآن نے بیان کیا، آگے حدیث کے اندر آتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ کہنے لگے یا رسول اللہ اگر انہوں نے غار کے نیچے تھوڑا سا ہمیں دیکھ لیا، تھوڑا سا نیچے ہو کر دیکھا تو ہم تو نظر آ جائیں گے۔ تو ابو بکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر غم نہ کھا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ نے فرشتوں کی فوجیں بھیج دی ہیں، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ کیا کر سکتے ہیں؟ جب مومن کا یقین اللہ پر ہوتا ہے نا پھر وہ پوری دنیا کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکہ سے نکال دیا، قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، مدینہ میں چلے گئے، موسیٰ علیہ السلام نکل گئے، اپنا پوری فوج پورا لشکر لے کر نکل گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکانے کے لیے انہوں نے فیصلہ کیا قتل کرنے کا، تو اللہ فرماتا ہے نہ تو وہ قتل ہوئے، وما قتلوہ، نہ تو قتل ہوئے، وما صلبوہ، نہ سولی پر لٹکایا، بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا، عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے بچایا۔ تو سب سے بڑے صلہ رحمی کرنے والے، سب سے بڑے نرم دلی کے ساتھ دعوت دینے والے، سب سے زیادہ قوم کا غم کھانے والے، ان کا یہ حال ہے۔ لیکن دعوت 2-2 4 کی طرح دی، مشرک کو مشرک کہا،
کافر کو کافر کہا، اس کے لیے نرم لہجہ نہیں، نرم لہجہ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت تیار کی تو سورہ فتح کے آخر میں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، معہ، یہ معہ کون ہے؟ صحابہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت تیار کی، جو شاگرد تیار کیے، وہ ایسے تھے کہ کافروں پر بڑے سخت، کافروں پر بڑے سخت، اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے سخت، رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم دل، آپس میں بڑے نرم دل، اور کافر کو دیکھ کر غصہ آ جاتا تھا، کافروں کے لیے بڑے سخت، یعنی کافر باپ بھی ہے نا تو سختی ہے دل کے اندر۔ باپ کی خدمت کا اللہ نے الگ قانون بنایا کہ ہاں باپ کی خدمت ضرور کرو، لیکن دل کے اندر ذرا بھی اس کے لیے نرمی نہیں ہوگی کہ اس کے لیے آدمی کہے جی میں بڑا ہمدرد ہوں اپنے باپ کا، دلی ہمدردی پر پابندی لگا دی۔ یہ سورہ آل عمران کی 28 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے، یعنی کہیں دلی ہمدردی نہ پیدا ہو جائے تمہارے اندر، دل صرف اللہ کی محبت کے لیے خالی ہو جائے، رسول کی محبت اور مومنوں کی محبت۔ رسول کی محبت، سورہ توبہ کی 16 نمبر آیت، جس کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ ہم حسبتم ان تترکوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين ولیجا۔ یہ ولیجا کیا ہے؟ دلی دوستی، دلی دوست، دلی رازدار، دل کے اندر محبت صرف اللہ کی، صرف رسول کی، صرف مومنوں کی۔ اور کافروں کے لیے کیا ہے؟ اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم دل ہیں۔ تو یہ بات کھلے گی نہیں تو میرے بھائیوں نقشہ وہی آئے گا جو پرانا چل رہا ہے۔ تو یہاں فرمایا دلوں پر ایمان لکھ دیا، چاروں رشتے چھوڑنے کے بعد محبت ترک کر دی، محبت ختم کر دی، دشمنی آ گئی، بغض آ گیا، عداوت آ گئی، جو سورہ ممتحنہ کی 4 نمبر آیت کے اندر جو قانون آئے گا وہ اس کے بعد دل کی بات اللہ نے بیان فرمائی۔ فرمایا ان چاروں سے دوستی ختم ہو گئی، یہاں دوستی پر اللہ تعالیٰ نے بات کی، دوستی محبت دل میں ختم ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کاتبہ لکھ دیا ہے، ثبت کر دیا ہے، فی قلوبہم الایمان، ان کے دلوں میں ایمان کو ثبت کر دیا ہے، ایمان کو مضبوط کر دیا ہے، ایمان کو دل میں اتار دیا ہے۔ کیسے اترا؟ اچھا ایمان اترا کیسے؟ اگلے جملے نے تشریح کی ہے، وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، خاص غیب سے مدد کی۔ یہ غیبی مدد کیا تھی؟ اللہ نے اس کے سینے کو کھول دیا۔ غیبی مدد کیا تھی؟ اس نے آیات پر آیات کو پڑھا، آیات پر آیات ذہن نشین کی، ان آیتوں کی مدد سے اللہ نے اس کے دل کو مضبوط کر دیا، اللہ نے اس کے دل کو مضبوط کر دیا۔ یہ غیبی آیتیں تھیں، اللہ کی وحی تھی، جو وحی نازل ہوئی قرآن، تو قرآنی آیات کے ذریعے سے اس کے دل کو اللہ نے مضبوط کر دیا۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اپنے پاس سے غیبی مدد اس کے پاس بھیجی، اللہ نے اس کے دل کو چٹان کی طرح مضبوط کر دیا، بالکل کوئی ڈر خوف نہیں ہے، کہتا ایمان پہ مرنا تو ایمان پہ مرنا ہے، چاہے جان چلی جائے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ان قتلت او حرقت، اگر تجھے قتل کر دیا جائے یا آگ میں جلا دیا جائے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ یہ نہیں کہ تھوڑا سا دباؤ پڑا تو شرک کرنا شروع کر دیا، تھوڑا سا دباؤ پڑا تو ساری دعوت بھول گیا، جتنی آیات پڑھی تھی سب پہ پردہ ڈال دیا، یار حالات بڑے سخت ہیں، اور انبیاء سے زیادہ سخت حالات کس پر آ سکتے ہیں میرے بھائیوں؟ ایمان والوں پر تو اللہ اتنی آزمائش ڈالتا ہی نہیں ہے جتنی آزمائش انبیاء پہ ڈالی ہے۔ تو یہاں کیا فرمایا میرے بھائیوں؟ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اس کے بدلے میں اب کیا ملے گا؟ چاروں رشتے دشمن ہو گئے، مخالف ہو گئے، بدلے میں کیا ملا؟ فرمایا جنت، جنت اس کے بدلے میں، کوئی درمیان میں کسی عمل کا ذکر نہیں ہے، صرف جنت، اس کی قیمت جنت ہے۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، ایسی جنت، ایسے باغات، ایسی نہریں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ہمیشہ رہیں گے اس جنت کے اندر، ہمیشہ کی زندگی قبول کر لو۔ اور چند دنوں کی دشمنی ہے، چند دنوں کی مخالفت ہے، چند دن حالات خراب ہوں گے، موت بھی آ گئی نا، کسی نے شہید بھی کر دیا تو سیدھے جنت کے دروازے کھل جائیں گے، لیکن دعوت کے اندر لچک نہیں دکھانی۔ دعوت کو اگر نرم کرنے کی کوشش کی تو مارے جاؤ گے، انہی کے ساتھ حشر ہوگا۔ خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم، اللہ راضی ہوا ان سے، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ ورضوا عنہ،
اور وہ راضی ہوئے اس اللہ سے، کیا یعنی اللہ نے جو فیصلے دیے نا قرآن میں سب مان لیے۔ اللہ نے کہا جنازہ نہیں پڑھنا، کہتا نہیں پڑھتا جی۔ اللہ نے کہا رشتہ نہیں دینا ایسے لوگوں کو، کہتا نہیں دیتا رشتہ، چاہے ساری برادری دشمن ہو جائے، سارا علاقہ مجھے علاقے سے نکال دے، میں رشتہ نہیں دے سکتا، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھ سکتا، میں اس کی رسم میں نہیں جا سکتا، میں بدعت والے کام میں شریک نہیں ہو سکتا، اس کی رسمی شادی میں بھی شرکت نہیں کروں گا، چاہے وہ ناراض ہو، 1000 مرتبہ ناراض ہو، میں بدعت والی جگہ نہیں جا سکتا، رسم والی جگہ آپ مجھے نہیں دیکھیں گے۔ اگر میں گیا بھی نا تو آپ کی ساری رسموں کو رد کروں گا، ساری بدعت کو رد کروں گا، رد کر کے کھانا نہیں کھاؤں گا، احتجاجاً واپس آ جاؤں گا ایسی جگہ پر۔ اللہ نے فرمایا فلا تقعدوا معهم، مت بیٹھو ان کے ساتھ، مت بیٹھو ان کے ساتھ۔ اگر بیٹھ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا بتلاؤ نا، پھر انکم اذا مثلهم، پھر تم بھی انہی جیسے ہو۔ اگر ایسی جگہوں پر بیٹھتے ہو جہاں اللہ کا قانون توڑا جا رہا ہے، نہیں اٹھتے، دوستی نبھا رہے ہو، رشتہ داری کو نبھا رہے ہو، تو پھر تم بھی انہی جیسے ہو۔ اللہ نے کافر نہیں کہا، یہاں کہا ان اللہ جامع المنافقین، اللہ جمع کرے گا منافقوں کو۔ یہ منافق کا دغلا ہے، مسلمانوں کے پاس آتا کہتا جی میں بالکل سچا کھرا مسلمان ہوں، کافروں کے پاس گیا تو ان کی ہر مجلس میں، ہر بدعت والی جگہ، ہر شرک والی جگہ ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ فرمایا اللہ جمع کرے گا منافقوں کو اور کافروں کو فی جہنم جمیعا، ایک جگہ جہنم کی آگ میں اللہ اکٹھا کرے گا ان کو۔ یہ جو نماز بھی ساتھ پڑھتے ہیں، جمعہ بھی ساتھ پڑھتے ہیں، قربانیاں بھی ساتھ کرتے ہیں، اندر سے دوستیاں مشرکین کے ساتھ ہیں، اندر سے ملے ہوئے ہیں، اندر سے بدعت اور شرک کو دیکھ کر ان کے دل میں غصہ نہیں آتا، ان کے چہرے پر کوئی رنگ ان کا تبدیل بھی نہیں ہوتا، الٹا کھانے میں مشغول ہے، الٹا دوستی نبھانے میں ان کو کہتے بھی کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے پریشان کیوں ہوتے ہو مسلمانوں؟ یہ جو دوغلے ہیں نا، ان دوغلوں کو میں کافروں کے ساتھ رکھوں گا۔ کافر اور یہ دوغلے ایک جگہ ہوں گے، بلکہ کافر اوپر ہوں گے، ان کو نیچے والی جہنم میں ڈالوں گا۔ یہ اتنی منافقت پر اتنی بڑی پکڑ ہے، کیوں منافق کو اتنا پکڑا گیا؟ غور کیا، پتہ چلا بار بار آیتیں سن رہا ہے، بار بار حدیثیں سن رہا ہے، آیتیں سن رہا ہے، اثر ہی نہیں لیتا۔ کافر تک تو دعوت پہنچی نہیں نا، یہ منافق کو اتنی سزا کیوں ملے گی؟ حالانکہ یہ نمازیں ساتھ پڑھتا ہے، جہاد پر بھی جا رہا ہے، قسمیں بھی کھا رہا ہے، تہجد بھی پڑھ رہا ہے، اور جناب مال بھی خرچ کر رہا ہے، اس کو جہنم کے نچلے طبقہ میں کیوں ڈالا گیا؟ پتہ چلا اس کے کانوں نے کام ہی نہیں کیا، اس کے دماغ نے کام ہی نہیں کیا، اس کی آنکھوں نے کام ہی نہیں کیا، اس کے دل نے کام ہی نہیں کیا۔ آیات پہ آیات سنائی جا رہی ہیں، سنتے سنتے کوئی 20 سال ہو گئے، کوئی 30 سال ہو گئے، اثر ہی نہیں لیتا۔ 20-30 سال کے بعد بھی قرآن کی مخالفت میں کھڑا ہے، وہی جناب بدعت اور شرک، اور وہی جناب رشتے لینا دینا اور وہ سارے معاملات کر رہا ہے۔ 20-30 سال میں بھی اس کو بات سمجھ نہیں آئی۔ تو میرے بھائیو، اس لیے کہا منافق اور کافر ایک جگہ جہنم میں اکٹھے رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ۔ اب پیغام سنایا، یہ اللہ کی جماعت کے لوگ ہیں، ان کی کوئی پارٹی نہیں ہے، ان کا سربراہ اللہ ہے۔ فرمایا یہ اللہ کی پارٹی ہے، اللہ کی جماعت ہے، اللہ کا لشکر ہے، اللہ کا گروہ ہے، یہ وہ گروہ ہے جو جنت میں جائے گا۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، کان کھول کے سنو، کان کھول کے سنو۔ الا کا مطلب ہے سنو، ہوشیار ہو جاؤ، توجہ کرو، ذرا توجہ کرو۔ توجہ کی تو کیا بات آئی؟ فرمایا یہی جنت میں جائیں گے، اس کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ کوئی کہ جی فلاں فرقے میں سے بھی اچھے لوگ جائیں گے، دوسرے فرقے میں سے بھی اچھے لوگ جائیں گے، اللہ نے فرمایا نہیں، وہی جنت میں جائیں گے جن کے اندر یہ 4 صفاتیں بیان کی گئی ہیں، جو اللہ کی خاطر، اللہ کے قانون کو توڑنے والا، نبی کی سنت کو توڑنے والا، چاہے باپ ہو، چاہے بھائی ہو، چاہے بیٹا ہو، چاہے خاندان ہو، ان سے الگ ہونے والا۔ کیونکہ منوا تو نہیں سکتا نا آدمی کہ جی میں تو منواؤں گا، جی بھائی نہیں، منوانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کا کام ہے بلاغ، پہنچا دو۔ وما علینا الا الحساب، حساب ہم لیں گے، تم پہنچا دو صرف۔ تو تبلیغ کرنا فرض ہے، منوانا فرض نہیں ہے، بس پہنچا دو، اس کے بعد نصیحت کرتے رہو، لیکن آپ نے پیغام پہنچا دیا۔ تو میرے بھائیو، یہ آیتیں اس وقت نازل ہوئی جنگ بدر میں، جب جنگی قیدی آئے، اور جنگی قیدی جب پکڑ لیے گئے، گرفتار کر لیے گئے رشتہ دار، تو عمر رضی اللہ نے کہا تھا یا رسول اللہ، ہمارا جی چاہتا ہے ہم اپنے رشتہ داروں کو اپنے ہاتھ سے قتل کریں، ہم خود اپنے ہاتھ سے قتل کرنا چاہتے ہیں، تاکہ اللہ کو بتلانا چاہتے ہیں کہ مالک تیری خاطر ہم نے سب کچھ چھوڑا، آج ان رشتہ داروں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے،
ہم اپنے ہاتھوں سے ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں، اپنے رشتہ دار۔ ابو بکر رضی اللہ اپنے بیٹے کو خود قتل کرے۔ ابو بکر رضی اللہ کا بیٹا مشرکوں کی طرف سے لڑنے کے لیے آیا، اور عمر رضی اللہ کا ماموں مشرکوں کی طرف سے لڑنے کے لیے آیا، علی رضی اللہ کے چاچا زاد مشرکوں کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے۔ تو عمر رضی اللہ نے کہا کہ آج ہم خود ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی اور کہا کہ یہ ایسی جماعت ہے جس جماعت کو قیامت تک کے لیے اللہ نے سامنے کر دیا، اور میں ان جیسا ایمان لاؤ، ان جیسا ایمان لاؤ۔ تو یہ ایمان میرے بھائیوں قرآن سے ملے گا نا، یہ مولویوں کی کتابوں سے تھوڑا ہی ملتا ہے۔ کوئی کہ جی 14ویں صدی کے مفسر نے کیا لکھا ایمان کے بارے میں، 13ویں صدی کا مفسر کیا لکھتا ہے، 12ویں صدی کا مفسر کیا لکھتا ہے۔ بھائی اللہ نے جو قرآن نازل کیا، رسول اللہ اس کے مفسر ہیں، تو رسول اللہ نے جو دین سمجھایا یہ ہے پہلی صدی کا دین، اور جو آج کے مفسرین کا دین ہے یہ مسلکوں کا دین ہے۔ اس میں فرقے سارے بچ جاتے ہیں۔ ان آیات پر کوئی ایک فرقہ بھی نہیں آتا، ان آیتوں کو لینے کے لیے ایک فرقہ بھی تیار نہیں ہوتا، فرقے کا کوئی ایک شخص بھی تیار نہیں ہوتا۔ آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو اس میدان میں اس ایمان کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ صلاحیت دی کہ آپ نے پہلی صدی کا ایمان قبول کر لیا، جو خالص قرآن اور حدیث کے اندر اللہ نے بیان فرمایا۔ تو میرے بھائیو یہ سورۃ المجادلہ بھی یاد کرنی ہے۔ سورۃ توبہ جب کسی کو دعوت دینا، سورۃ توبہ کی 23 اور 24 نمبر آیت پہلے دکھائیں، پھر سورہ آل عمران دکھائیں، آل عمران کی 28 اور 29 نمبر وہ دکھانے کے بعد یہ آخر میں دکھائیں، یہ آخر میں دکھائیں کہ دیکھو ایسی جماعت دنیا میں ہوگی جو تمام فرقوں سے الگ ہونے کے بعد اگر ان فرقوں کی تائید کرنے والے ان کے باپ ہوں یا بھائی ہوں یا بیٹے ہوں یا خاندان ہو، یہ ان سے بھی الگ ہو جاتے ہیں۔ یہ جماعت کا نقشہ ہے۔ الحمدللہ آج ہمیں اس جماعت کا نقشہ مل گیا ہے، اور تلاش کرتے کرتے سارے قرآن میں آپ گم ہو جائیں گے، لیکن یہ نقشہ سامنے آئے گا تو آپ کو سمجھنے کے نقشہ مل گیا۔ اور اللہ نے ایک جماعت بھی اس دور کے اندر ہمیں جماعت بھی، ہر دور میں جماعت ہوئی ہے لیکن آج کے دور میں ہمیں یہ جماعت اللہ نے ملا دی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں صحابہ جیسا دین اور صحابہ جیسا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔